بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیزرٹ روز سائکس میں آپ سب کا خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جناح بھائی پونجا نے اپنے بیٹے کا نام محمد علی جناح بھائی رکھا، لیکن بعد میں اسے تبدیل کر کے محمد علی جناح کر دیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 سے لے کر 11 ستمبر 1948ویں صدی کے وکیل، سیاستدان اور پاکستان کے بانی تھے۔ وہ پاکستان میں مقبول اور سرکاری طور پر عظیم رہنما اور بابائے قوم کے نام سے مشہور ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کی، جہاں انہیں ان کے استاد گجراتی اور انگریزی سکھایا کرتے تھے، کیونکہ ان کے والد نہیں چاہتے تھے کہ ان کا 6 سالہ بچہ اسکول جائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کھیلوں سے لطف اندوز ہوتے تھے اور کھیل میں ساتھیوں کے رہنما بھی ہوا کرتے تھے۔ ان کا پسندیدہ کھیل کرکٹ تھا۔ ان کے والد کے استبل میں کچھ عمدہ گھوڑے بھی تھے اور قائد اعظم محمد علی جناح کو ان کی سواری بہت پسند تھی۔ وہ اپنے اسکول کے ساتھی کریم اور قاسم کے ساتھ ان کی سواری کیا کرتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو سندھ مدرسۃ الاسلام میں 1887 میں داخل کروایا گیا، جسے انجمن اسلام کی طرف سے چلایا جاتا تھا، جن کا مقصد طلباء کو جدید مغربی تعلیم اور مذہبی عربی اور فارسی دونوں کے روایتی مضامین سے آشنا کرنا تھا۔ مٹھی بھائی اپنے بیٹے سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی اور انہیں ڈر تھا کہ ان کا بیٹا بیچلر ہی رہا تو کوئی انگریز لڑکی ان کے خوبصورت بیٹے سے شادی کر سکتی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دوسرے ملک جانے کی اجازت اس شرط پر دی کہ وہ انگلینڈ جانے سے پہلے ان کی پسند کی لڑکی سے شادی کر لیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی پہلی شادی 14 سالہ عمر میں ایمی بھائی سے ہوئی، جن کا تعلق کھوجا خاندان سے تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح 1892 کو انگلینڈ روانہ ہوئے، مگر لندن میں قیام پر وہ کافی ناخوش تھے، کیونکہ انہیں وہاں کی گہری دھند اور شدید سردی افسردہ کر رہی تھی، جو کہ وہ اس موسم کے عادی نہ تھے۔ برسوں بعد انہوں نے اپنی پیاری بہن فاطمہ کو خط لکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ کافی کوشش کرنے والا اور تھکا دینے والا تھا۔ میں گھر سے بہت دور، اپنے والدین سے بہت دور تنہا تھا۔ میں ایک نئے ملک میں تھا جہاں کراچی میں زندگی ان تمام چیزوں سے بہت مختلف تھی جسے میں کراچی میں جانتا تھا، سوائے گراہم اور کچھ ساتھیوں کے کہ میں کسی روح اور وسط کو نہیں جانتا تھا۔ لندن کا جس نے پہلے مجھے متاثر کیا تھا، اب مجھ پر بہت زیادہ وزن ہے۔ شدید سردی اور بوندا باندی نے مجھے ٹھنڈا کر دیا، جس کی وجہ سے میں اداس محسوس کر رہا تھا۔
لیکن میں نے خود کو مضبوط کر لیا اور لندن کا مقابلہ کرنے کے لیے جس طرح کی کوشش کرنی ہو اس سے پہلے میں اسے پسند کرنے لگا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد جناح نے کراچی بار ایسوسی ایشن کے اجلاس میں شرکت کی اور لندن کے کسی بھی سرائے کے بجائے لنکن سرائے میں شمولیت کی وجہ بیان کی، کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے وہ سب سے زیادہ عقیدت رکھتے ہیں۔ ان کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو کہ ایک تھے۔ دنیا کے عظیم ترین سیاستدان جناح کو جانتی ہے کہ لنکن سرائے کے موقع پر ایک دن لنکن سرائے کے دروازے پر خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا تو میں نے لنکن سرائے میں شمولیت اختیار کی، کیونکہ وہاں مرکزی دروازے پر خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ان فہرستوں میں شامل تھا۔ جناح نے برطانوی عوامی زندگی میں اپنے سیاسی سبق کا آغاز کیا، جس کا آغاز انہوں نے دادا بھائی نورو جی کے لیے سینٹرل فنسبری حلقے سے ہاؤس آف کامنز تک انتخابی مہم میں کام کرنے سے کیا۔ جناح اور نوری جی دونوں نے اپنے ابتدائی سالوں میں آل انڈیا کانگریس کے لیے بڑی خدمات سر انجام دیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے سیاسی کیریئر کے ابتدائی سالوں میں ہندو مسلم اتحاد کو وکالت کی، جس نے کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے درمیان 1916 کے لکھنؤ معاہدے کو تشکیل دینے میں مدد کی، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح بھی نمایاں تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک خود مختار ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے 14 نکاتی آئینی اصلاحات کا منصوبہ تجویز کیا۔ جناح نے بعد میں 2 قومی نظریے کی وکالت کی، جس میں لاہور کی قرارداد کے مطابق ایک علیحدہ مسلم ریاست بنانے کا مقصد شامل تھا۔ آغاز خان امیر علی، جوہر علی برادران اور دیگر اکثر مسلمانوں کو ایک قوم کہتے تھے، لیکن قائد اعظم نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ یہ 2 الگ قومیں ہیں، مسلمان اور ہندو، جو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ 2 قومی نظریے سے مراد اس مقالے کی طرف اشارہ ہے کہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ کمیونٹیز تھے، جو کسی ایک ریاست کے اندر ایک دوسرے پر تسلط اور تفریق کیے بغیر یا مسلسل تنازعات کے بغیر ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے۔ اس کے نتیجے میں 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم ہوئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح مضبوط قوم پرستی پر یقین رکھتے تھے اور انہوں نے ہمیشہ تنگ نظری اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر کام کرنے کی وکالت کی۔ 12 اپریل 1948 کو اسلامیہ کالج پشاور میں اپنی تقریر میں انہوں نے کہا، ریاست کے لیے ہمارا فرض ہمیں صوبائیت سے آگے کی منزل تک لے جاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح آئین ساز اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ اسمبلی کے 2 کام ہیں، ایک عارضی آئین لکھنا اور دوسرا ملک پر حکومت کرنا۔
اس نے فوری مسائل کی فہرست جاری رکھی۔ امن و امان اس لیے جان مال اور مذہبی عقائد سب کے لیے محفوظ ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، میں نے ہمیشہ کہا کہ کوئی بھی قوم اپنے وجود کے لائق نہیں ہو سکتی جو اپنی عورتوں اور مردوں کے ساتھ نہ لے جا سکے۔ مردوں کے شانہ بشانہ خواتین کی شرکت کے بغیر کوئی بھی جدوجہد کامیاب نہیں ہو سکتی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا سنہرا نظم العین، اتحاد، ایمان، نظم و ضبط۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستانی قوم کو ایک نعرہ دیا تھا، اتحاد، ایمان، نظم و ضبط۔ 1928 میں کانگریسی لیڈر جواہر لال نہرو کو ہندوستان کا نیا آئین مرتب کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی، جو تاریخ میں نہرو رپورٹ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے رد عمل کے طور پر 28 مارچ 1929 کو آل پارٹیز کانفرنس کلکتہ میں قائد اعظم نے اپنے مشہور زمانہ 14 نکات پیش کیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات یہ تھے: ہندوستان کا آئندہ دستور وفاقی نوعیت کا ہو جس میں صوبے با اختیار ہوں، تمام صوبوں کو برابری کی سطح پر یکساں طور پر خود مختاری حاصل ہو، تمام صوبوں میں اقلیتوں کو مؤثر نمائندگی حاصل ہو لیکن کسی اکثریت کو اقلیت یا مساوی حیثیت میں تبدیل نہ کیا جائے، مرکزی قانون ساز اسمبلی میں مسلمانوں کی نمائندگی 1/3 ہو، ہر فرقے کو جداگانہ انتخاب کا حق حاصل ہو، تمام فرقوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہو، ایسا کوئی منصوبہ عمل میں نہ لایا جائے جس کے صوبہ بنگال، صوبہ پنجاب اور صوبہ سرحد میں مسلم اکثریت متاثر ہو، مجالس قانون ساز کو کسی ایسی تحریک یا تجویز منظور کرنے کا اختیار نہ ہو جسے کسی قوم کے 3/4 ارکان اپنے قومی مفادات کے حق میں قرار دیں۔ سندھ کو بمبئی پر پریزیڈنسی سے الگ کر کے غیر مشروط طور پر الگ صوبہ بنایا جائے، صوبہ سرحد اور بلوچستان میں دوسرے صوبوں کی طرح اصلاحات کی جائیں، سرکاری ملازمتوں اور خود مختار اداروں میں مسلمانوں کو مناسب حصہ دیا جائے، آئین میں مسلمانوں کی ثقافت، تعلیم، زبان، مذہب، قوانین اور ان کے فلاحی اداروں کے تحفظ کی ضمانت دی جائے، کسی صوبہ میں ایسی وزارت تشکیل نہ دی جائے جس میں 1/3 وزیروں کی تعداد مسلمان نہ ہو، ہندوستانی وفاق میں شامل ریاستوں اور صوبوں کی مرضی کے بغیر مرکزی حکومت آئین میں کوئی تبدیلی نہ کرے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ڈیزرٹ روز سائیکس کے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔